کہتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ بڑے عظیم اولیاء اللہ میں سے ہیں، خانقاہ آباد ہے، 10 ہزار 15 ہزار مریدین خانقاہ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان سب کے لیے کھانے بنتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے حجرے بنے ہوئے ہیں، مسجد آباد ہے، ذکر و اذکار کے نعرے گونج رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، استغفار کیا جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت اپنے کچن خانے میں تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بن رہا ہے اور کیا بناتے ہو؟ انہوں نے کہا گوشت بنا رہے ہیں۔ انہیں گوشت بھی کھلاتے ہیں، دال بھی کھلاتے ہیں، چاول بھی کھلاتے ہیں، گندم کی روٹی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی ہم تو رسول اللہ کے وارث ہیں، تو رسول اللہ کے وارثوں کو، رسول اللہ کے نائبین کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے جو چیز رسول اللہ نے کھائی ہے وہ ان سب کو کھلائی جائے۔ اب وہ جو تھا، جو کی روٹی اور ساتھ زیتون کا تیل، کہا یہ کھانا بند کر دو، جو کی روٹی اور زیتون کا تیل کھلاؤ۔ اب اللہ کے نبی جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ یعنی ایک پتھر کی رکابی میں جو ڈالے جاتے، اوپر سے پتھر سے انہیں کوٹا جاتا اور مکس کر کے پھونک ماری جاتی، جو بھوسا ہوتا تھوڑا بہت نکل جاتا۔ چکیاں تو نہیں تھیں کہ جن میں پیس کر اسے باریک کرتے۔ آپ یہ جو کھا رہے ہیں، اور پھر مہینے میں کوئی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ بہت زیادہ ہو گیا تو جو کا کھانا مل گیا، ورنہ مہینہ مہینہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آپ کا چولہا ہی نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ وہ تو ایسی زندگی تھی۔ اب وہ سارے مرید بیمار ہو گئے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، موشن ہے، وہ اللہ اللہ کے بجائے ہائے ہائے کر رہے ہیں، مسجد ویران ہو گئی، اور ذکر و تسبیح ختم ہو گیا، نمازیں ختم ہو گئی، حجروں میں پڑے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے۔ 3 دن کے بعد حضرت نے پوچھا بھائی یہ اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ کہ حضرت نے حکم دیا تھا کہ یہ وہ روٹی کھائیں جو رسول اللہ کھایا کرتے تھے، اس لیے انہیں جو کی روٹی اور زیتون کا تیل دیا ہے، انہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے فوراً توبہ کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اس کا پابند کیوں بنایا اپنوں کو؟ وہ تو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ